बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन के हवाले से जो पिछले कुछ अरसे से हम देखते आ रहे हैं। असेंबली का इजलास जो इस हफ्ते हुआ उसमें दोनों जानिब से ब्लेम गेम का सिलसिला हमें नजर आया और महंगाई का जो एक शोर शराबा था उस पर अपोजिशन ने सिर्फ वॉकआउट किया और सेशन का कुछ बाइकआउट भी किया। लेकिन इस हवाले से अगर हम बात करते हैं कि अपोजिशन ने कोई लाया अमल दिया या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि महंगाई का किस तरीके से मुकाबला किया जा सकता है, क्या सोल्यूशन है। हुकूमत की हम बात करते हैं तो हुकूमत बार बार यही बात करती है कि जमहूरियत को अगर इस पर नुकसान हुआ तो मुल्क में कुछ नहीं बचेगा और मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा करने वाले जो लोग हैं वो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं। दूसरी जानिब हम अगर मालियाती इदारों की बात करें, पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से वर्ल्ड बैंक जैसे मालियाती इदारे कहते हैं कि यहाँ पे करप्शन का बाजार गर्म हो चुका है और कोई भी तरीका, जो कोई भी काम है वो शफाफ तरीके से नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस की हम बात करते हैं, स्टील मिल्स केस में अपने रिमार्क्स में कहते हैं कि 26 अरब रुपए की करप्शन को वो किस तरीके से छोड़ें और हुकूमत ने कोई संजीदगी का इस सिलसिले में मुजाहरा नहीं किया कि इस जो इतने बड़े मालियाती इदारे हैं उनमें जो करप्शन के स्कैंडल्स आ रहे हैं उस पर हुकूमत ने कोई लाया अमल सामने नहीं दिया। सवाल ये पैदा होता है कि आम आदमी के जो इस वक्त मसाइल हैं उसको हुकूमत ने किस तरीके से एड्रेस किया। महंगाई, गुर्बत, लाकानूनियत जैसे लामतनाही मसाइल आम आदमी के लिए खड़े हैं। इस पे हमारी सियासी जमातें जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों में शामिल हैं उन्होंने आम आदमी के लिए क्या किया। एक हफ्ते का महंगाई में होने वाले इजाफे का जायजा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 1 नवंबर की अगर हम मिसाल लेते हैं तो पेट्रोल की कीमतों में 5.97 रुपए फीसद इजाफा हुआ, डीजल की कीमत में 4.51 रुपए इजाफा हुआ, मट्टी के तेल की कीमत में 5.15 रुपए इजाफा, चीनी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा, जबकि चीनी की कीमत जो फी किलो है 90 से बढ़कर 100 रुपए किलो तक बिकने लग पड़ी है। एलपीजी सिलेंडर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कीमतों में 12 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। दूध की कीमत में फी किलो में 5 रुपए का इजाफा हुआ, 55 रुपए से ये दूध 60 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है इस वक्त ओपन मार्केट में। घी की कीमत का अगर हम जायजा पेश करें तो 3 रुपए फी किलो इसमें इजाफा हो गया। आटे की कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। बिजली की कीमतों में इस हफ्ते 3 तरीके से इजाफा किया गया है। एक तो कर्जा कम करने के लिए बिजली की कीमत में 2% इजाफा किया गया है। खसारा कम करने के लिए फी यूनिट कीमत बढ़ा दी गई है जिसके मुताबिक सार्फिन पर औसतन 3 रुपए यूनिट फी इजाफा जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सामने आया है और 50 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज भी सामने आई है। नाजरीन, ये तो था एक हफ्ते का जायजा जो महंगाई में इजाफा हुआ। इसके अलावा हमारे पॉलिटिशियंस आपस में किस तरीके के बयान दे रहे हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं, उसके बाद मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। सदर और वज़ीर आज़म ने जो है वो मायूस किया इस कौम को। जो लोग असेंबली के तोड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, मैं समझता हूं कि वो इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं, वो मुल्क तोड़ने की साजिश करना चाह रहे हैं। क्या पाकिस्तान की आज मौजूदा हुकूमत क्या खिदमत कर रही है? कहीं गलत फहमी में आप मारे ना जाएं कि फौज ये माशाल्लाह नहीं लगाए। जब मिड टर्म इलेक्शंस की बात होती है तो हुक्मरानों के ऐवानों में चीखो पुकार शुरू हो जाती है। हम किसी की ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, हम बात करेंगे कि मुल्क का असल मसला महंगाई है या तब्दीली है या मिड टर्म इलेक्शन है। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ कराते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सैयद नय्यर हुसैन बुखारी साहब, कायदे ऐवान है, सेनेट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, आपको वेलकम कहते हैं। आप सब तशरीफ रखते हैं सेनेटर जफर अली शाह साहब, सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आप सब तशरीफ रखते हैं शेख वकास अकरम साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कादिज़म के, आपको वेलकम कहते हैं। आप बुखारी साहब, आपसे जानना चाहूंगी मुल्क का असल मसला आपके नजदीक क्या? आप लोग तो कहते हैं जमहूरियत को बचाओ, जमहूरियत बचाओ, महंगाई, दीगर इश्यूज को एड्रेस नहीं करते आप। थैंक यू आसमा, आपने इंट्रो पर खासी मेहनत भी की और बड़ी लंबी चार्जशीट भी आपने दी। बिल्कुल। और फिर सर्टन रीप्लेस भी दिखाए एंड आई डोंट नो कि आपका ऑब्जेक्ट क्या था वो रीप्ले दिखाने का, जबकि ऑलरेडी ये टेलीविजन पे लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, अखबारात में भी पढ़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट ये था कि महंगाई को एड्रेस नहीं किया गया और पॉलिटिकल स्टेटमेंट की गई। एक हफ्ता गुजर गया, जरा हम फ्रेश कर दें, वही कहता हूं, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट बड़ा वाज़ेह सामने नजर आना चाहिए ना कि आज जब आपने पीएम को दिखाया, जो निसार को दिखाया, मियां नवाज शरीफ को दिखाया, या ऑलरेडी उनकी स्टेटमेंट्स हैं जो आज से 2 दिन कबल या 3 दिन कबल आई थी। आपने जो इश्यूज रेज किए, ऑब्वियसली ये इश्यूज ऐसे हैं कि हर कॉमन आदमी भी इससे कंसर्न है, पॉलिटिशियंस भी कंसर्न है, पार्लियामेंटेरियंस भी कंसर्न है। और महंगाई की जो बात है, बिलाशुबा महंगाई बढ़ रही है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं और रीजंस आपके सामने पहले भी आते रहे हैं और आज भी। अभी बिलखुसूस आपने पेट्रोल की बात की, जी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो है और आज आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि
ان پچھلے 2 سالوں میں ہائیسٹ پرائس جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ $86 سے بیونڈ چلی گئی ہے پر بیرل. تو آئل پرائسز جو تھیں وہ گورنمنٹ کے اٹ سیلف اس کی کیپیسٹی میں نہیں آتی کہ ان کو کنٹرول کر سکے. اس کے سرٹن ریزنز ہیں. اوبیسلی امپورٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائس ہوتی ہے اس کے مطابق, اور پھر اوگرا ڈیل کرتی ہے اس کو. اوگرا ایک اتھارٹی بنی ہوئی تھی, لیکن اوگرا کی جگہ آپ لوگوں نے کر دیا نا کہ علیحدہ سے آئل کمپنیز جو ہیں وہ قیمت کو اس طریقے سے کریں. ابھی اسٹل اوگرا ہی جو ہے وہ قیمتوں کو تعین کرتی ہے اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک آٹونومس باڈی ہے, اور وہ انہوں نے قیمت ریسنٹ سیشن میں کچھ تبدیلی لائی گئی ہے. پروپوز پالیسیز جو ہے سمریز جو ہے وہ موو کی گئی ہیں جس میں اوگرا کے رول کو جو ہے کنفائن کرنے کی اور ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. دے آلویز سے کہ ہم ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی حد تک تو مانیٹر کرتے ہیں مگر باقی چیزیں ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں گے, اوگرا والے کہتے ہیں پلیز. تو وہ دیکھیں ابھی اس کوئی کنکلوژن نہیں ہوا, کوئی فائنل پالیسی نہیں ہے, لیکن الٹیمیٹلی اوگرا کا ایک ایکٹ موجود ہے انڈر آرڈیننس دیٹ از این اسٹیبلش باڈی, اور اس کا ایک بورڈ ہے, اس کا ممبر ہے, اس کا چیئرمین ہے, اور یہ قیمتیں ارلیئر ہوتی تھیں آفٹر ایوری 15 days. ناؤ لاسٹ ایئر ایوری منتھ وہ قیمتیں ریوائز کرتے کیپنگ ان ویو دی انٹرنیشنل مارکیٹ. اس کے مطابق قیمتیں بڑھی, اور جب پیٹرول مہنگا ہو تو ہر چیز مہنگی الٹیمیٹلی اٹ افیکٹس ایوری تھنگ. تو پھر عام بندے کو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیا کیا, پھر اس حساب سے سیلریز بھی بڑھائیں, ہمارا جو پریویس بجٹ ہے انکریز اس میں کریں. ہمیں پریویس بجٹ جو ہے اس پہ آپ دیکھ لیں کہ سیلریڈ کلاس کو سب سے زیادہ بینیفٹ دیا گیا. اس میں میڈیکل کی مد میں آپ دیکھ لیں, ان کی انہانسمنٹ آف پیز دیکھ لیں, یہ سارا کچھ کیے گیا. گورنمنٹ ریئلائزز دس کہ یہ ہارڈ شپس ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی دیکھیں اس ملک میں ٹیکس پیئرز کتنے ہیں اور ٹیکس چوری کتنے کرتے ہیں. شاہ صاحب ٹیکس پیئرز کتنے ہیں, پکڑے کتنے گئے اور پکڑے کتنے گئے, اور اس پہ یہ دیکھیں میری عرض سن لیں آپ نا, بات یہ ہے کہ اس ملک کی 180 ملین کی آبادی میں سے 1.8 ملین صرف ٹیکس پہ جمع کراتے ہوں, اور پھر انڈائریکٹ ٹیکس تو لگے گا. تو پھر آپ پکڑیں بھی سر, آپ اتنی جرات اور کریج بھی رکھے, میں نے باقی مہمانوں سے بات اس لیے لیکن وہ بھی کوئی کانشیس بھی کوئی چیز ہے, کوئی رسپانسبلٹی ایز اے سٹیزن بھی تو ہے. تو تبھی چیف جسٹس صاحب بھی کہتے ہیں نا حکومت کچھ کرے, شفاف طریقے کار اپنائے, میری آپ بات سنیں, کم از کم بندے میں اتنی اخلاقی تو ضرورت ہونی چاہیے, ڈکلیئر تو کرے اپنے ایسٹس. چلیں وہ اس پہ انکم ٹیکس تو ڈکلیئر کریں. بات کرتے ہیں. شروع میں انہوں نے کہا تھا آبجیکٹو کیا تھا یہ سٹیٹمنٹس دکھانے کا, آبجیکٹو یہ تھا کہ عام بندے کے ایشو کو نہ آپ نے ایڈریس کیا نہ انہوں نے ایڈریس کیا. کوئی مڈ ٹرم کا مطالبہ کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے حکومت اپنی حرکتیں ٹھیک کر لے, حکومت کہتی ہے کہ اگر ملک میں جمہوریت نہ رہی تو پھر یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں, مڈ ٹرم کا مطالبہ. عام آدمی کے ایشوز کہاں گئے, نہ آپ لوگ ایڈریس کرتے ہیں, نہ آپ لوگ کر رہے ہیں, نہ آپ لوگ کر رہے ہیں, خالی جسٹ واک آؤٹ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. کیوں شاہ صاحب؟ میری بات سنیں, واک آؤٹ سے پہلے یہ ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کی ذمہ داری پیور اینڈ پیور حکومت پر ہوتی ہے. اس بے اختلاف کے بس میں کچھ نہیں ہوتا, اور حکومت کے بھی دسترس میں اس لیے وہ میجارٹی انجوائے کرتے ہیں. ابھی شاہ صاحب نے اوگرا کی بات کی, اوگرا کی اس طرح انہوں نے بات کی کہ اوگرا جیسے اوگرا نہ ہوا کوئی نیاگرا فال ہوئی, ان کے قابو میں نہیں ہے. یعنی ادھر بھی ٹیکس وہ بھی بات کر رہے ہیں, امریکن کے قابو میں نہیں, امریکن کے قابو میں ہوگی. یعنی جو وہ کچھ سپرا قسم کی چیز ہے. جب پارلیمنٹ موجود ہے اور دن رات ہم کان ہمارے پک کے ہیں, مطلب ابھی شاہ صاحب کی تقریر آپ دکھلا رہے تھے پرائم منسٹر صاحب کی کہ آپ یہ بھول جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ ہم 5 سال پورے کریں گے, بھائی آپ ماشاء اللہ نہیں آئے گا اور یہ نہیں ہوگا, بھائی آپ 5 نہیں 500 سال حکومت کریں. چودھری پرویز الہی صاحب والی بات کر دی کہ 10 بار وردی میں صدر منتخب کرائیں گے, آپ ان کو دعا دے رہے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ جو جیسا پرائم منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جناب ہمیں خواہشات, ہماری کوئی خواہشات نہیں, لیکن یہ تو خواہش ہے 18 کروڑ عوام کی خواہشات تو یہ تو ہیں کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں. ابھی شاہ صاحب نے ٹیکس کی بات کی, بڑی اچھی بات ہے. بھائی ان لٹیروں کو, ٹیکس چوروں کو کس نے پکڑنا ہے؟ وہ بھی آپ نے پکڑنا ہے, حکومت. کرپشن کی اگر بات ہوتی ہے اور جس ادارے کا دروازہ کھٹکھٹائیں اندر سے کرپشن کی ہوا آتی ہے, اور ہوا بھی نہیں طوفان آتا ہے اندر سے, وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ بھی آپ نے کرنا ہے, ہم نے. اب میں تو کئی بار یہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس سے زیادہ خوش قسمت حکومت ہم نے نہیں دیکھی کہ جس کو, یعنی ہم نے حزب اختلاف میں ہم نے بلیم لے لیا یہ کہ جناب یہ فرینڈلی اپوزیشن, یہ بلیم لے لیا, لیکن ان کو تنگ نہیں کیا. اب 3 سال کے بعد اگر ہم نے یہ آواز اٹھانی شروع کی تو چیف ایگزیکٹو صاحب شاہ صاحب پریشان ہو گئے, پریشانی لگے گا بھائی کسی نے سوال کیا ہے آپ پر
کہ مرچنا لگے گا یا نہیں, یا کسی نے مطالبہ کیا ہے آپ پر کہ مرچنا لگے گا یا نہیں لگا, اور کس نے جمہوریت کی مخالفت کی کہ جس نے آپ پر اگر آپ کی کرپشن پر تنقید اگر حزب اختلاف نے کی تو آپ نے ان پر الزام لگا دیا یہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, توڑنا چاہ رہے ہیں اور جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. اور تبدیلی پھر آپ ساتھ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ چوہدری نثار صاحب تبدیلی جو ہے گلی محلے اور کوچوں سے آواز آنا شروع ہو گئی, ملک تو ہوگی نا, یہ جب جو آپ آواز اٹھا رہی کی وجہ سے آئی, آپ کسی پارٹی کے رکن ہے نہیں ہے نا, بالکل نہیں. تو ابھی آپ کی سکرین نے آواز اٹھائی ہے کہ لوگ چیخے مار رہے ہیں اور مہنگائی ہے, کیوں شیخ یہ گلی محلے کی آواز ہے. یہ گلی محلے کا مطالبہ اس وقت بن چکا ہے کہ حکومت جائے کیونکہ مہنگائی میں اتنا اضافہ ہو گیا, حکومت اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہی, اور یہ حکومت کے جانے کی یہی وجہ آپ کو لگ رہی ہے کہ بنے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ حکومت کے جانے کی وجہ جو لوگوں کی فرسٹریشنز ہے مہنگائی کی صورت میں, اور کرپشن کی جو سٹوریز میڈیا کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں, جو کورٹ کیسز کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کی بدتر سچویشن ہے جو دن بدن اور بدتر ہو رہی ہے, یہ کوئی ایک ایلیمنٹ نہیں ہوگا, اور صرف مہنگائی نہیں ہوگا, مہنگائی اس میں ایک میجر ایلیمنٹ ضرور ہوگا, کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں کو ڈائریکٹ جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. تو بالکل اگر ایسا ہوتا ہے گو کہ یہ اچھا تو نہیں ہوگا کہ سسٹم ڈی ریل ہو یا کوئی اس قسم کا ایشو ہو. میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں, نہ میں کسی میڈ ٹرم الیکشن کے حق میں ہوں, نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی تبدیلی جس سے سسٹم افیکٹ ہوتا ہو وہ ہو, مگر ان سگنلز کو سمجھتے ہوئے شاید اب وقت آ چکا ہے کہ حکومت کو سیریسنس دکھانی چاہیے. تو اس سے آپ آئینہ دکھا سکتے ہیں حکومت کو, یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جمہوریت کو نقصان پہنچے, لیکن بار بار وہ کہہ رہے ہیں, اپوزیشن کہتی ہے کہ جی ہم ان کو آئینہ دکھاتے ہیں کہ جی آپ اپنی حرکتیں ٹھیک کریں. سب سے بڑا نہیں, صرف آئینہ ہی ہم نے نہیں دکھانا. میں میرے بزرگ ہیں, ان سے تھوڑا سا ڈیفر کرتے ہوئے شاہ صاحب سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو, شیڈو کیبنٹ تو ہوگی نا آپ کی, آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, آپ کے لوگ بھی ریسرچ کرتے ہیں, آپ کا کام صرف تقریریں کرنا, یا ہمارا کام نہیں صرف تقریریں کرنا نہیں ہے, ہماری ذمہ داری ہے, ہم عوام کے نمائندے ہیں. ہاں ڈرائیونگ سیٹ پہ یہ بیٹھے ہیں, وہ سارا گند اٹھانا انہوں نہیں ہے, مگر ہم نے ان کو آن دا فیس صرف کرٹیسائز نہیں کرنا, ہم نے ان کو, ہم یہ سمجھتے ہیں, ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں اس میں اگر آپ پبلک کارپوریشنز کو سیدھا کر کے اربوں روپے بچا سکتے ہیں, جو کہ آپ کے شوکت ترین کہہ چکے ہیں کہ وہ کتنے ارب روپے جو ہے اس طرح کرپشن میں جا رہے ہیں, 500 ارب کی تو سی بی آر میں صرف کرپشن ہے. تو اگر آپ کچھ ریسٹرکچرنگ کر کے ریفارمز کر کے وہ پیسے بچا سکتے ہیں تو اس کا عوام کو فائدہ ہوگا. اگر آپ جو ہے کمپیٹنٹ لوگ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اپنی نائٹ کلبوں کے چیئرمین آپ جو ان کو لگائیں, تو آپ کو فائدہ ہوگا. حالات اسما اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ انجلینا جولی کی رپورٹ کا وہ جو اقتصاب ہے جو کہ میڈیا میں بھی آیا, اگر آپ وہ پڑھ لیں تو سیریسنس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے. اور وہ ظلم ہے, ظلم ایسے ہے کہ ایک عورت جو ملینز آف ڈالرز پہلے آپ کو دے چکی ہے ارتھکویک میں, جو کہ پاکستانی نہیں ہے, وہ واپس آتی ہے, بڑی سادگی سے آتی ہے, گو کہ اس کو آگے ریسیو کرنے والے, کہا کہ مجھے انواع اقسام قسم کے جو کھانے میرے آگے پیش کیے گئے اور فیملی باقاعدہ جس طریقے سے مجھے ملنے کے لیے, اور وہ تصویریں فوٹو سیشن کے لیے کچھ ہوا انجلینا جولی کے ساتھ, فوٹو سیشن کے لیے جس طریقے سے لائنیں لگی ہوئی تھی وہاں پہ, وزیر جو اس کو ریسیو کرنے والے تھے وہ باقاعدہ کارڈ کوئی ڈائمنڈ ریسٹ واچز والے تھے اور کوئی ڈائمنڈ بریسلیٹس والے تھی, وہ اس کو لے لے کے ان غریب لوگوں کا چہرہ دکھانے جا رہے تھے جن کے لیے ہم نے اس سے بھیک مانگنی تھی, اور وہ جاتے ہوئے ہمیں وہ پھر اپنی ذاتی حیثیت میں یو این کی طرف سے نہیں, وہ پھر $1-2 ملین پھر آپ کو جو ہے وہ دے کے چلی گئی, جو اس نے وہاں جا کے لکھا ہمارے لیے ڈوب بننے کا مقام ہے. حکومت کس طریقے سے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ نہیں, حسین بخاری صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. نہیں, وہ آپ کو نہیں کہہ رہے, وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے کہ حکومت نے کیا اقدامات اٹھائے عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے, بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد.